مخلوق کو سکھا دیتے، لیکن ان ذہینوں کے لیے بھی نبی ایسی تعلیم لے کر آتے ہیں کہ عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور شریعت ہمیں کہتی ہے نہیں ایسا کرنا۔ اب آپ دیکھیں فجر میں 4 رکعت نماز ہیں، 2 سنت 2 فرض، کوئی اعتراض کرے کہ بھئی اس میں زیادہ کیوں نہیں رکھ دی، کم کیوں رکھی ہیں، عشاء کے اندر 17 کیوں رکھی ہیں، مغرب کے اندر 7 کیوں رکھ دی ہیں۔ تو اس طرح اعتراض ہر چیز کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وضو جو ہے اس میں 3 عضو دھوتے ہیں، ایک پر مسح کرتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ 3 پہ مسح کر لیتے، ایک کو دھلوا دیتے۔ تو یہ عقل میں آنے والے مسائل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے لیکن تعلیم شرع کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، لہٰذا جو صاحب علم لوگ ہوں، کوئی پیر صاحب ہیں، باعمل ہیں، اور صاحب علم بھی ہیں اور صاحب عمل بھی ہیں، پیر صاحب تشریف فرما ہیں، شیخ ہیں، اسی طرح عالم دین ہیں، اس طرح مفتیان کرام ہیں، ان پہ فوراً زبان اعتراض دراز نہ کیا کریں، اس سے آخرت برباد ہوگی۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے صرف مستحبات پر عمل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی بن گئے، حالانکہ مستحب پر عمل کر کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ ایک ذہن ہے بیچارہ بعض عوام کا کہ اگر مستحب کی اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں اہمیت ہوتی تو اس کو درجہ استحباب میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہی نہیں، اسے سب سے اوپر لے کے جاتا۔ سب سے اوپر فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ ہے، پھر سنت غیر موقدہ ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ مستحب کا درجہ تو سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایک عالم دین کو ایک مستحبات پر عمل کرنے والا جاہل اس لیے کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ عالم ان مستحبات پر عامل نہیں ہوتا، تو وہ اپنے ان مستحبات پر عمل کرنا، جیسے کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنے بیٹھنے کی سنت آداب، یہ سب مستحبات ہیں، عمل کریں بہت اچھی بات ہے، اگر عمل نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ آخرت میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہ ہے تو جس پر آپ کو اعتماد ہے اس سے پوچھ لیں، انشاءاللہ یہی وہ جواب دیں گے کہ یہ تو مستحبات ہیں کہ ان پہ عمل کریں بہت اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کیا ایک جاہل کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک عالم دین کو کہ جو ان مستحبات پر عمل نہیں کر رہا، فرض پورے کرتا ہے، واجب پورے کرتا ہے، سنت موقدہ پوری کرتا ہے، لیکن سنت غیر موقدہ اور مستحبات کو مثال کے طور پہ چھوڑ رہا ہے، تو کس نے اجازت دی ہے کہ اس کے اوپر زبان اعتراض دراز کریں، اسے حقیر سمجھیں، اس سے ہاتھ ملانے کے قابل نہ سمجھیں، اس کے ہاتھ اس لیے نہ چومے جائیں کہ جی وہ مستحبات پر عمل نہیں کر رہا؟ تو پھر میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اس پہ مستحبات پر عمل کرنا لازم نہیں تھا، لیکن آپ پر اس کی تعظیم کرنا فرض تھا۔ تو وہ مستحب ترک کر کے اگر قابل گرفت ہے تو آپ فرض ترک کر کے جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے اچھی طرح سمجھیے اس بات کو کہ یہ جو زوم ہے نا کھوپڑی کے اندر کہ بس اپنا تھوڑا سا ہم نے مستحبات پہ عمل کیا، ہاتھ میں تسبیح لی اور زبان ہلنا شروع ہو گئی، درود پاک وغیرہ پڑھنا شروع ہو گئے، تو دماغ ایک دم آسمان پہ چلا گیا کہ عالم علماء کی تعظیم چھوڑ دی، ان کو ہاتھ تک ملانا پسند نہ کیا، ان کے ہاتھ چومنا پسند نہیں کیے، اور اگر وہ سامنے سے آ رہے ہیں تو منہ پھیر کے نکل گئے۔ یہ چیزیں انسان کو شیطان کے راستے پہ لگا دیتی ہیں۔ ایسا مستحب جو انسان کا دماغ خراب کر کے اسے فرض کے ترک پر مائل کر دے، وہ مستحب نہیں ہے، وہ مکروہ ہے، اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ انسان کو تباہ کروا دیں گی۔ اس لیے علماء کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، وہ اگر بعمل ہیں اور مستحبات پہ عمل نہیں کر رہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی مستحبات پہ عمل کرنے والا بعمل ہے، حالانکہ میں آپ کو بارہا سمجھا چکا ہوں کہ نگاہ شرع میں بعمل وہ ہے جو فرض واجب اور سنت موقدہ کم از کم پوری کر رہا ہو، اور ان کے جسٹ اپوزٹ حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک یعنی اساءت، اس کو اساءت مانے برائی کرنا، سنت موقدہ کے ترک کو اساءت کہتے ہیں، ان 3 چیزوں سے بچ رہا ہو، فرض پورے کرتا ہے، واجب اور سنت موقدہ پوری کرتا ہے، اور یہاں حرام مکروہ تحریمی اور اساءت سے بچتا ہے، یہ ہے بعمل عالم۔ اب چاہے نیچے کی سنت موقدہ غیر موقدہ وہ پوری کرے نہ کرے، مستحبات پہ عمل کرے نہ کرے، یہ شریعت کی نگاہوں میں بعمل ہونے یا بے عمل ہونے کا معیار یہ نہیں ہے، اوپر والے 3 چیزیں ہیں بس، اور یہ بروز قیامت بعمل علماء ہوں گے ان میں شخص کا شمار ہوگا۔ یہ آپ نے اور ہم نے یہ تقسیم بنا دی ہے کہ جی جو مستحبات پہ عمل کرے وہ بعمل ہے، جو مستحبات پہ عمل نہ کرے وہ بے عمل ہے، تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ فرض واجب سنت موقدہ پوری کر کے سنت غیر موقدہ اور مستحبات پر بھی عمل کرے تو نور علی نور ہے، لیکن اگر کثرت مصروفیات کی بنا پر
وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کے تکلف کی بنا پر میرے علمی کام میں فرق پڑے گا، اس سے بہتر کہ میں مستحبات میں بہت زیادہ مشغول ہو کر اس وقت کو امت کی خدمت کے بجائے صرف اپنے درجات کی بلندی کے لیے استعمال کروں، تو مستحبات کو چھوڑ کر امت کی خدمت میں لگا رہے تو اس کا مقام بڑا بلند و بالا ہے۔ اور اس پر بھی میں کلام کر چکا ہوں، حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کے بارے میں کویسچن ہوا کہ ایک تو عابد ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو نمازیں پڑھتا ہے لیکن وہ جاہل تھا، اور دوسرا عالم دین ہے، وہ صرف فرض ادا کرتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو علم سکھاتا ہے، ان میں سے افضل کون ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو، اس عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اب نہ سرکار کا کلام سننا ہے، نہ حدیث سننی ہے، نہ قرآن سننا ہے، جو ہماری عقل میں آ رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اور اعتراضات۔ تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس حدیثوں پہ آپ غور کریں۔ اگر میرے خیال میں اس جیسے جو اشخاص ہیں جو بیچارے جہالت کے باوجود تھوڑا سا عمل کر کے زبان اعتراض دراز کرتے ہیں، یہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ چھوڑتے اگر ان کے زمانے میں ہوتے کہ دیکھیں جی جماعت چھوڑ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، انہیں بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے۔ تو سمجھنا چاہیے، ذرا سوچنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان خود فرماتے ہیں کہ نحن نأکل ونمشی، ہم کھا رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے، چلتے چلتے چیزیں کھا لیا کرتے تھے بسا اوقات۔ ایک روایت میں ہے نحن نشرب ونمشی، ہم پی رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے، بعض اوقات کھڑے کھڑے چلتے چلتے وہ لوگ چیزیں پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے۔ لہٰذا کبھی کبھار اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کوئی عالم دین جگہ نہ ہونے کے باعث کھڑے ہو کر پانی پیتا نظر آئے، یا بوتل منہ میں لگا کر وہ کسی شادی اس میں کھڑے ہو کر بوتل پی رہے ہیں، تو فوری طور پہ ایک دم زبان اعتراض دراز نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی صحیح عذر ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، انہیں عوام کے سامنے بیٹھ کر ایک رول ماڈل ہی بننا چاہیے، لیکن ابھی ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس پر اعتراض کر کے ان کو یہ سمجھیں کہ اب یہ قابل تعظیم نہ رہے، یہ ہاتھ چومنے کے قابل نہ رہے، یہ اس قابل بھی نہیں رہے کہ ان کو سلام کیا جائے۔ یہ بالکل غلط چیز ہے، اس نے تباہ کر دیا ہے۔ میں نے خود کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ جو بالکل بے نمازی تھے، آوارہ گر تھے، تھوڑے سے مستحبات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائی تو انہوں نے علماء سے ہاتھ تک ملانا چھوڑ دیا، سلام تک کرنا چھوڑ دیا، سامنے اگر عالم آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر نکل گئے اور کوئی توجہ نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ذہن میں ایک زوم آ گیا ہے کہ تھوڑا سا اپنے ظاہر کو بدل لینے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا کہ اب علماء تو میدان معاشر میں لائن میں لگے ہوں گے، اور یہ جب آئیں گے حضرت تو فرشتے کہیں گے سب علماء کو تم سائڈ میں ہو جاؤ، حضرت کو جنت میں پہلے جانے دو، اور حضرت جا کے سیدھے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیں گے، پھر علماء پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ تو اگر یہ آپ نے ذہن بنا لیا ہے اپنا، تو پھر میدان محشر میں ہی دیکھیے گا کہ کیا ہوگا انجام۔ آگے چلتے ہیں، اگلا باب قائم کیا ہے کہ بابو اذا دعی الامام الی الصلاۃ وبیدہ ما یاکل، جب امام کو نماز کی طرف بلایا جائے اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو وہ کھا رہا تھا، اس کا باب قائم کیا ہے۔ اس میں حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی ایک دستی دانتوں سے کھا رہے تھے۔ دستی کہتے ہیں جو اگلے پیر ہوتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ چلیں کلام کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے۔ نیکسٹ